خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی تیسرے قومی طور پر طے شدہ حصے یعنی NDC 3.0 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ پیرس معاہدے کے تحت پاکستان کا موسمیاتی ایکشن پلان ہے۔ جی، تو آئیے سیدھا اس کے جائزے پر آتے ہیں۔ پہلی بات جو فوراً نظر آتی ہے وہ یہ کہ دستاویز میں عزائم تو بہت بلند رکھے گئے ہیں، لیکن جس طرح مشروط اہداف پر، یعنی وہ چیزیں جو باہر کی مدد سے ہوں گی، ان پر جتنا زور ہے نا، اس سے عالمی شراکت دار شاید سوچیں کہ یہ کتنا عملی ہے یا پاکستان خود کتنا سنجیدہ ہے۔ اچھا، آپ کا اشارہ اس 50% اخراج میں کمی کے ہدف کی طرف ہے جو 2035 تک کا ہے، اور وہ تقریباً $566 بلین والی بات؟ ہاں جی، بالکل۔ ہدف بہت بڑا ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اس 50% میں سے 33% کمی تو تب ہوگی جب باہر سے پیسہ آئے گا، تو اس سے پیغام تھوڑا گڑبڑا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے ہاں۔ کمزوری یہ نہیں کہ مدد مانگی، وہ تو سبھی مانگتے ہیں، ترقی پذیر ممالک۔ کمزوری اس تکرار میں ہے جس طرح بار بار مالی مدد پر انحصار دکھایا گیا ہے۔ اچھا، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو پاکستان کی اپنی غیر مشروط کوششیں ہیں، وہ 17% کمی جو اپنے وسائل سے کرنی ہے، جی، اور جو کامیابیاں ملی بھی ہیں، جیسے آپ دیکھیں سولر پینلز کی درآمد کتنی بڑی ہے، وہ چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، ان پر سایہ پڑ جاتا ہے گویا۔ تو مطلب یہ تاثر بن سکتا ہے کہ پاکستان خود شاید اتنا زور نہیں لگا رہا، اصل انحصار باہر کی مدد پر ہے؟ اینڈ ممکن ہے، یا کم از کم یہ تاثر کمزور ہو جاتا ہے کہ پاکستان خود بھی کمر کسے ہوئے ہیں، اور باہر کی مدد صرف ان کوششوں کو بڑھانے کے لیے چاہیے، نعم البدل کے طور پر نہیں۔ اور ایک اور چیز، یہ جو مالی مدد مانگی جا رہی ہے اور جو اس سے حاصل ہوگا، یعنی مخصوص قابل پیمائش نتائج، ان کے درمیان جو تعلق ہے نا، وہ بھی تھوڑا اور واضح ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ پیسہ کن ٹھوس منصوبوں میں لگے گا اور ان سے کیا فرق پڑے گا، اس کا براہ راست لنک اتنا مضبوط نہیں لگتا۔ بالکل، اس کو مزید مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس تاثر کو کیسے بہتر بنایا جائے؟ تجویز یہ ہے کہ یہ جو مشروطیت ہے نا، یعنی کنڈیشنالٹی، اس کو زیادہ حکمت عملی سے پیش کریں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مالی ضرورت ضرور بتائیں، وہ اہم ہے، لیکن ساتھ ہی ان غیر مشروط ٹھوس منصوبوں اور کامیابیوں پر زیادہ زور دیں جو پاکستان خود کر رہا ہے یا کر چکا ہے۔ جیسے 16 والی بات یا جنگلات کے منصوبے؟ ہاں جی، ان پر زیادہ روشنی ڈالیں اور یہ واضح کریں کہ بین الاقوامی مدد ان جاری کوششوں کو کیسے تقویت دے گی، کیسے ان کا دائرہ کار بڑھائے گی، ان کے اثرات کو کیسے تیز کرے گی۔ یہ نہیں کہ مدد کے بغیر کچھ شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا نکتہ ہے۔ اور ایک اور زاویہ، پاکستان کو صرف موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ملک کے طور پر پیش نہ کریں، بلکہ ایک ایسے ملک کے طور پر بھی جہاں سرمایہ کاری کے اچھے مواقع ہیں، جہاں پہلے سے مثبت چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک کارآمد تجویز لگتی ہے۔ کیا آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ دستاویز میں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ $566 بلین والی بات؟ ضرور۔ مثال کے طور پر صرف ایک بڑی رقم $565.7 بلین بتا دینے کے بجائے اس رقم کے مخصوص حصوں کو نہ دستاویز کے اپنے جدول 1، 2 اور 3 میں جو ٹھوس اقدامات اور اہداف لکھے ہیں ان سے براہ راست جوڑیں۔ جیسے بتائیں کہ قابل تجدید توانائی کی اتنے میگا واٹ صلاحیت کے لیے اتنے ارب ڈالر چاہیے، اس میں سے اتنا اندرونی طور پر اور اتنا بحال سے متوقع ہے، یا ریچارج پاکستان جیسا بڑا منصوبہ ہے، اس کو مکمل کرنے کی لاگت یہ ہے اور اس میں بین الاقوامی مدد کا حصہ یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یعنی زیادہ تفصیل اور شفافیت؟ جی ہاں، اور یہ بھی واضح کریں کہ اگر بین الاقوامی سرمایہ کاری آتی ہے تو ہر ڈالر سے اندازاً اخراج میں کتنی کمی آئے گی، یا کتنے لوگ موسمیاتی آفات سے بہتر طور پر محفوظ ہوں گے۔ اور وہ جو پاکستان نے گرین بانڈز اور سکوک جاری کیے ہیں جو کامیاب بھی رہے، ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں کہ پاکستان میں مالیاتی نظام موجود ہے، وہ نئی چیزیں کر سکتا ہے اور سرمایہ کاری کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی پہلی بات، عزائم، حقیقت پسندی اور ان کی پیشکش۔ اب جو دوسرا اہم پہلو ذہن میں آتا ہے وہ ہے عمل درآمد کا۔ پالیسیاں بن جاتی ہیں، منصوبے بھی، لیکن زمین پر کام کیسے ہوگا؟ کیا دستاویز اس پر کافی واضح ہے؟ یہ بالکل صحیح سوال ہے، اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے جائزے کی طرف لاتا ہے، یعنی پالیسی، منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے درمیان ربط کیسا ہے۔ جی دیکھیں، دستاویز میں پالیسیوں، منصوبوں، اہداف کا ذکر بھرا پڑا ہے، جدول 1 سے 3، پھر جدول 5، بہت کچھ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اہداف ہیں،
जैसे वो 2035 तक 69% साफ तवानाई वाला हदफ या वो 30% तबाहशुदा ज़मीन की बहाली। बिल्कुल। इन बड़े अहदाफ से लेकर नीचे ज़मीन पर इनको अमली जामा पहनाने के लिए जो ठोस, फंडेड और इदारा जाती तौर पर मुनज़्ज़म इक़दामात चाहिए, उन तक का रास्ता ना वो दस्तावेज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखरा हुआ सा लगता है। मिटिगेशन में कुछ, एडेप्टेशन में कुछ, मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में कुछ। तो एक मरबूत नक्शा नहीं बन पाता कारी के जहन में कि ये सब होगा कैसे असल में। हाँ, कुछ ऐसा ही। कमज़ोरी ये है कि कारी के लिए ना ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन क्या करेगा। हाँ, कि ये सारे इदारे मिलकर कैसे काम करेंगे। पीसीसीए है, मौसमियाती तब्दीली की वजारत है, सूबाई महकमे हैं, इन सब में राब्ता कैसे होगा। ये मखसूस काम जैसे तवानाई बचाना है या पानी का इंतज़ाम करना है, ये कैसे करेंगे मिलकर। ख़ास तौर पर जब दस्तावेज़ खुद भी मान रही है कि इदारों की सलाहियत में कमियां हैं, वो सेक्शन 7.3.5 में जिक्र है शायद। जी बिल्कुल, उससे उलझन और बढ़ती है। और फिर वो बड़े अहदाफ जैसे आपने कहा 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर लानी हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा हदफ है। बिल्कुल। अब सिर्फ ये कह देना कि उसके लिए एक ईवी पॉलिसी है, ये काफ़ी नहीं है। अमली तौर पर ये कैसे मुमकिन होगा? इसका मैकेनिज्म क्या है? इस पर मज़ीद वजाहत चाहिए। तो फिर तजवीज़ क्या है? इस खला को कैसे पुर किया जाए? तजवीज़ ये है कि दस्तावेज़ का सेक्शन 7.3.5 यानी अमल दरामद के इंतज़ामात या इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स, इसको बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। मजबूत करने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ये सेक्शन सिर्फ उमूमी बातें ना करे, बल्कि इसे बिराह रास्त जोड़ा जाए सेक्शन 5 मिटिगेशन और सेक्शन 6 एडेप्टेशन के मखसूस इक़दामात से और सेक्शन 7.1 की माली ज़रूरियात से। इसका कोई अमली तरीका, कोई फॉर्मेट? हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि एक मैट्रिक्स या जदवल बना दिया जाए, या फिर हर बड़े हदफ या इक़दाम के लिए अलग ज़ेली उन्वानात के तहत ये बातें वाज़ेह की जाएं। बुनियादी ज़िम्मेदार इदारा कौन सा है, पैसा कहाँ से आएगा, मुल्की बजट से, सूबे से या बैनुल-अक़वामी मदद से, काम की निगरानी कैसे होगी और ये कौमी MRV सिस्टम से कैसे जुड़ेगी। MRV यानी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन, और काम मुकम्मल करने की मुतवक्के टाइमलाइन क्या है। और इदारों के किरदार को वाज़े करना, ख़ास तौर पर PCCA का? जी बिल्कुल। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का जो मरकज़ी किरदार है ना इन सब कोशिशों में हम-आहंगी पैदा करने का, उसको बहुत वाज़े तौर पर बयान करना होगा। क्या आप उसकी मिसाल दे सकते हैं किसी एक मंसूबे को लेकर कि ये मैट्रिक्स कैसा लगेगा? यकीनन। आइए वो रिचार्ज पाकिस्तान वाला फ्लैगशिप प्रोग्राम देखते हैं। इसके लिए दस्तावेज़ में वाज़े तौर पर बताया जा सकता है क़यादत कौन करेगा, वज़ारत मौसमियाती तब्दीली, मुतालिका सूबाई हुकूमत या PCCA का किरदार सिर्फ राब्ताकारी का होगा। फंडिंग, पैसा कहाँ से आएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF का जिक्र तो है, लेकिन क्या वही काफ़ी है? बाकी रकम कहाँ से आएगी? हुकूमती बजट, निजी शोबा, दूसरे डोनर्स। निगरानी, काम की पेशरफ्त कैसे नापी जाएगी? क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs तय हैं? ये मालूमात कौमी MRV प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचेंगी और तस्दीक कैसे होंगी? टाइमलाइन, वो जो 10 मिलियन लोगों तक फ़ायदा पहुँचाने का हदफ है, उसकी हकीकत पसंदाना मरहलावार टाइमलाइन क्या है? समझ गई। इसी तरह का तफसीली खाका आप 2-3 और अहम इक़दामात के लिए भी दे सकते हैं, जैसे काबिल तजदीद तवानाई के अहदाफ हैं या जंगलात के बड़े प्रोग्राम हैं। इससे तो वाकई मनसूबाबंदी बहुत वाज़ेह हो जाएगी और शायद बैनुल-अक़वामी शराकतदारों का एतमाद भी बढ़ेगा। बिल्कुल, अमल दरामद का पहलू मजबूत नजर आएगा। ठीक है, ये वाकई बहुत ठोस और अमली तजवीज़ है। अच्छा, अब एक आखिरी पहलू पर बात करते हैं। हर मुल्क की ना अपनी कुछ ख़ास बातें होती हैं, कुछ मुनफरिद ताकतें होती हैं। क्या पाकिस्तान की ऐसी ताकतों को इस दस्तावेज़ में बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है, और यही हमारा तीसरा और आखिरी जायजा है, पाकिस्तान की मुनफरिद ताकतों और मौक़े को मौसर तरीके से पेश करना। अच्छा। देखें, दस्तावेज़ में पाकिस्तान की मौसमियाती कमज़ोरी, उसके ख़तरात, उन पर बजा तौर पर जोर दिया गया है। वो ज़रूरी भी है। लेकिन ये दस्तावेज़ मुल्क की उन मुनफरिद ताकतों और मौक़े को ज़्यादा मौसर तरीके से सामने ला सकती है, जो इसके मौसमियाती प्लान को दूसरों से अलग बनाते हैं और इसकी कामयाबी के इम्कानात बढ़ाते हैं। कौन सी ताकतें, मिसाल के तौर पर? एक बहुत बड़ी मिसाल तो जिक्र है सेक्शन 2.4 में, नौजवान आबादी का बड़ा हिस्सा यानी यूथ बल्ज। हाँ, उसका जिक्र तो है। जिक्र है,
لیکن کیا اسے پوری دستاویز میں ایک کلیدی اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ یہ بات تو دلچسپ ہے۔ یعنی کیا یہ دستاویز کا بیانیہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا بہت سے دوسرے ترقی پذیر ممالک کا ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں خطرات ہیں، ہمیں مدد چاہیے، اور اس چکر میں وہ چیزیں نظر انداز ہو جاتی ہیں جو پاکستان کو منفرد بناتی ہیں؟ کچھ حد تک ایسا لگتا ہے۔ کمزوری یہ ہے کہ یہ بیانیہ پاکستان کے ان خاص پہلوؤں کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتا جو اسے سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے زیادہ پرکشش بنا سکتے ہیں۔ مثلاً یہ جو شمسی توانائی کو اتنی تیزی سے اپنایا جا رہا ہے، وہ 17 گیگا واٹ سے زیادہ کے سولر پینل درآمد ہوئے، اس کا ذکر ہے سیکشن 3.2 میں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں۔ پھر یہ نوجوان آبادی کی بے پناہ توانائی اور صلاحیت، اور پاکستان کی اپنی جغرافیائی اور تصویراتی اہمیت، ان چیزوں کو صرف اعداد و شمار کے طور پر نہیں بلکہ حکمت عملی کے حصے کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر یہ نوجوان آبادی والی بات، یہ تو چیلنج بھی ہے، بے روزگاری وغیرہ، لیکن یہ تو ایک بہت بڑا موقع بھی ہے موسمیاتی تبدیلی سے لڑنے میں۔ بالکل، اور یہی ہماری تجویز ہے کہ یہ جو نوجوان آبادی ہے سیکشن 2.4 اور جو ٹھوس کامیابیاں ہیں جیسے سولر کی درآمدات، جنگلات میں پیش رفت سیکشن 3.2، ان کو صرف کہیں کونے میں ذکر کرنے کے بجائے مرکزی دھارے میں لائے جائے۔ جی، عزائم، عملے درآمد اور بین الاقوامی شراکت داری، ان سب کے مرکزی بیانیے کا حصہ بنایا جائے۔ نوجوانوں کو صرف ایک مسئلہ بے روزگاری نہ سمجھے بلکہ سبز معیشت کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ سمجھے۔ وہ کیسے؟ ان کو سبز ہنر، گرین سکل سکھانے کے پروگرام بنائیں، اسے سیکشن 7.3.4 کی کیپیسٹی بلڈنگ سے جوڑیں، ان کی جدت طرازی انوویشن کو استعمال کریں، مقامی سطح پر موسمیاتی مسائل کے حل نکالنے میں ان کو شامل کریں، جیسے کمیونٹی کی سطح پر موافقت کے منصوبے یا آف گریڈ سولر سسٹم۔ اور وہ شمسی توانائی والی کامیابی، اسے کیسے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سولر میں تیزی آئی ہے، اسے صرف ایک کامیابی نہ بتائیں، اسے اس بات کا ثبوت بنائیں کہ مارکیٹ تیار ہے، مارکیٹ ریڈینس۔ اسے اس بات کا ثبوت بنائیں کہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے، ایبزارپٹیو کیپیسٹی۔ اچھا۔ پیغام یہ جانا چاہیے کہ اگر صحیح پالیسی ہو، صحیح ماحول ہو، تو پاکستان ثابت شدہ ٹیکنالوجیز کو بہت تیزی سے اپنا سکتا ہے اور بڑے پیمانے پر پھیلا سکتا ہے۔ یہ مستقبل کی سرمایہ کاری کے لیے ایک بہت ہی مثبت اشارہ ہے۔ اس کو دستاویز میں کیسے شامل کریں گے؟ کوئی عملی مثال؟ کیوں نہیں؟ مثلاً وہ جو عمل درآمد کے ذرائع مینز آف امپلیمنٹیشن سیکشن 7 والا حصہ ہے، اس میں ایک ذیلی سیکشن خاص طور پر ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ سے فائدہ اٹھانے، لیوریجنگ دی ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ پر ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں ٹھوس منصوبے بتائے جائیں کہ نوجوانوں کے لیے جو گرین سکلز پروگرام ہے، جیسے وہ گرین یوتھ انوویشن فنڈ کا ذکر ہے، وہ براہ راست NDC کے اہداف سے کیسے جڑیں گے، قابل تجدید توانائی میں، جنگلات میں، موافقت کے منصوبوں میں، اور کوشش کریں کہ اس نوجوان شرکت کے ممکنہ اثرات کو ناپیں، کتنی گرین نوکریاں پیدا ہوں گی، مقامی موافقت کتنی بہتر ہوگی وغیرہ۔ اور سولر والی بات؟ اسی طرح جب سولر کی کامیابی کا ذکر کریں تو اسے ثبوت کے طور پر پیش کریں کہ پاکستانی مارکیٹ نئی ٹیکنالوجی کے لیے تیار ہے، یہاں سرمایہ کاری کے بڑے مواقع ہیں جو بین الاقوامی شراکت داروں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو پاکستان کے NDC 3.0 میں یقیناً بہت کچھ مثبت ہے، لیکن 3 اہم شعبے ہیں جہاں مزید بہتری اسے اور مؤثر بنا سکتی ہے۔ پہلا، آپ نے کہا، بلند عزائم اور حقیقت پسندی کے درمیان توازن، خاص طور پر مالی مدد والی بات کو پیش کرنے کا انداز۔ جی، اس طرح کہ وہ پاکستان کی اپنی کوششوں کو کمزور نہ کرے۔ دوسرا، پالیسی منصوبہ بندی اور اصل عمل درآمد کے درمیان ایک واضح، مربوط اور سمجھ میں آنے والا راستہ دکھانا، تاکہ پتہ چلے کہ اہداف حاصل کیسے ہوں گے، کون کرے گا، نگرانی کیسے ہوگی۔ اور تیسرا، پاکستان کی جو منفرد طاقتیں ہیں، خاص کر نوجوان آبادی اور سولر کو اپنانے کی رفتار، انہیں صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک اہم اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر استعمال کرنا اور بیانیے کا حصہ بنانا۔ بالکل، اور اسی لیے دستاویز کے مصنفین کے لیے ہماری بنیادی تجاویز یہ ہیں: 1. مشروطیت کی حکمت عملی، بین الاقوامی مدد کی ضرورت کو ایسے پیش کریں کہ پاکستان کی اپنی کوششیں اور کامیابیاں زیادہ نمایاں ہوں۔ 2. عمل درآمد کا واضح نقشہ،
عمل درآمد کا واضح نقشہ امپلیمنٹیشن ارینجمنٹس والے حصے کو مضبوط بنائیں، ہر بڑے کام کے لیے ذمہ داری، فنڈنگ نگرانی کا طریقہ MRV سے جوڑ کر اور ٹائم لائن واضح کریں۔ 3. منفرد اثاثوں کا استعمال، نوجوان آبادی اور سولر جیسی طاقتوں کو حکمت عملی کے مرکز میں لائیں اور انہیں سرمایہ کاری اور شراکت داری کے لیے پرکشش پہلوؤں کے طور پر پیش کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ نکات پاکستان کے NDC 3.0 کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے، اور ہم دستاویز تیار کرنے والی ٹیم کو دل سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان تجاویز پر غور کریں اور اگر مناسب سمجھیں تو اپنی ترمیم شدہ دستاویز کو مزید بات چیت کے لیے دوبارہ ہمارے ساتھ شیئر کر